فرینڈز 1947 میں قیام پاکستان کے بعد سے ہی خواتین نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی اور مرد سولجرز کے شانہ بشانہ پاک فوج کی ہر کور میں اپنے فرائض سر انجام دینے بھی شروع کر دیے۔ 1948 میں پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستانی زخمی فوجیوں کی امداد اور انہیں فرسٹ ایڈ دینے کے لیے اس وقت بیگم رانا لیاقت علی خان نے خواتین کی رضاکارانہ خدمات دینے کا آغاز کیا اور اسی کے پیش نظر پاک فوج کی AMC کور یعنی آرمی میڈیکل کور میں خواتین کو شامل کیا جانے لگا اور ان خواتین کو جنگ میں پیش آنے والی ضروری جنگی تربیت بھی دی جانے لگی۔ 1949 میں بیگم رانا لیاقت علی خان نے پاکستانی وومن نیشنل گارڈ کی بنیاد رکھی۔ اس وقت یہی خاتون اول اس یونٹ کی چیف کنٹرولر تھیں جنہیں بریگیڈیئر کا عہدہ دیا گیا تھا۔ 20ویں صدی میں ان وومن گارڈز کو جنگی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک دیا گیا اور ان کو AMC کور میں فلی ایکٹیو کرتے ہوئے جنگ زدہ علاقوں میں تعینات کر دیا گیا۔ ان خواتین ڈاکٹرز اور نرسز نے اپنی کمال مہارت اور زخمی فوجیوں کو طبی امداد مہیا کی۔ سن 2002 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار AMC کی خاتون ڈاکٹر یعنی شاہدہ ملک کو 2 اسٹار رینک پر پہلی بار ترقی دی گئی اور یہ پہلی خاتون میجر جنرل بنی، اور پھر اس کے بعد شاہدہ بادشاہ شاہدہ ملک کے بعد میجر جنرل بننے والی دوسری خاتون تھیں۔ سن 2015 میں میجر جنرل نگار جوہر نے کمانڈ سنبھالی اور پھر سال 2020 میں نگار جوہر پاکستان کی پہلی اور واحد خاتون 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل بنی۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان پر ایک ہے نگار نامی ایک مووی بھی بنائی گئی۔ اس میں دکھایا گیا کہ کیسے ایک فیمیل ڈاکٹر جنگی تربیت کے ساتھ ساتھ بم دھماکوں میں زخمیوں کو طبی امداد اور ان کی سرجری کرتی ہیں۔ فرینڈز، پاک فوج میں انفینٹری یا دہشت گردوں سے حملہ کرنے کے لیے خواتین کو تعینات کرنا تو مشکل تھا، لیکن ڈاکٹرز اور انجینئرنگ فیلڈ میں خواتین کو شامل کرنا ہر ممکن ضرورت تھی۔ اس وقت پاک آرمی کی خواتین کو جنگ کی تربیت تو دی جاتی ہے لیکن انہیں کسی بھی ملٹری آپریشن میں انوالو نہیں کیا جاتا۔ سن 2019 کے بعد پاک آرمی کی AMC سے تعلق رکھنے والی خواتین نے اقوام متحدہ کے مشنز میں دوسرے ممالک میں جا کر طبی امداد دیں اور پوری دنیا میں اپنے پروفیشنلزم کا لوہا منوایا۔ بالکل اسی طرح پاک فضائیہ میں بھی فیمیل پائلٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد یہ بتاتی ہے کہ خواتین بھی اپنے ملک کا دفاع ہر پلیٹ فارم پر کر سکتی ہیں۔ یہ فیمیل پائلٹس اپنے میل کولیگز کے شانہ بشانہ پاکستان کے جنگی جہاز اڑاتی ہیں اور دشمن کے طیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بحری فوج کی بات کریں تو یہاں بھی خواتین ایڈمنسٹریشن اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دیتی نظر آتی ہیں۔ فرینڈز، ویسے تو پاکستانی خواتین کا قومی لباس شلوار قمیض ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی میں خواتین ساڑی پہنے نظر آتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ لباس انتہائی پروکار مانا جاتا ہے۔ آرمی میڈیکل کور میں موجود فیمیل ڈاکٹرز کا یہ لباس انتہائی آرام دہ تصور کیا جاتا ہے جس میں وہ آسانی سے اپنے فرائض سر انجام دے سکتی ہیں۔ چونکہ ان کو ہاسپٹل کے اندر اپنے فرائض سر انجام دینے ہوتے ہیں، اس لیے ٹراؤزر اور لانگ بوٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں بنتی، لیکن وہیں جب یہ ڈاکٹرز UN کے کسی مشن پر کسی دوسرے ملک یا کسی جنگی محاذ پر طبی امداد کے لیے جاتی ہیں تو میل سولجرز کی طرح پراپر وردی میں نظر آتی ہیں۔ فرینڈز، خواتین کی اس ساڑی میں ان کا پورا جسم ڈھانپا ہوتا ہے، اس لیے یہ لباس ڈاکٹرز کے لیے انتہائی پروکار مانا جاتا ہے۔ فرینڈز، پاک فضائیہ ہو، نیوی ہو یا پاک فوج، سبھی جگہ یہ خواتین اپنی ڈیوٹی اپنے پورے پروفیشنلزم کے ساتھ ادا کرتی ہیں۔